مولانا محمد یحییٰ کریمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماحولیات کے تحفظ سے متعلق تجویز ہے بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 28-29 مئی 2022 دیوبند۔ انسانی زندگی میں صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر کسی سنجیدہ قوم اور مہذب معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قدیم ترین تہذیبیں خصوصیت سے صفائی ستھرائی پر زور دیتی رہی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے آتا ہے حدیث میں اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس لیے ہر انسان کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صفائی نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ نیز ماحولیاتی انحطاط، موسمی تبدیلی اور غیر پائیدار ترقی کی وجہ سے موجودہ اور آنے والی نسلوں کے انسانی حقوق بشمول جینے کے حق کو سب سے زیادہ دباؤ اور سنگین خطرات ہیں۔ اس کے مد نظر جمعیت علماء ہند ملک کے باشعور شہریوں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ نمبر 1 خود کی صفائی، اپنے گھر اور گھر کے باہر والے حصے کی صفائی اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں میں شامل کریں۔ دوسرے ائمہ، مساجد، مقررین اور بااثر افراد کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو عام کرے۔ گندگی صرف گندگی ہی نہیں، ہزاروں وبائی امراض کی جڑ ہے۔ نمبر 3 فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے آکسیجن پارک اور بڑی تعداد میں شجرکاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی طرح پانی قدرت کا عظیم تحفہ ہے، اس کے ساتھ فضول خرچی کرنا یہ جرم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ پانی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام جاندار اور تمام غیر جاندار جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین دنیا میں پیدا فرمائی ہے، سب کا اس پانی میں حصہ ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ انسان کے علاوہ جاندار اور غیر جاندار مخلوق اس کا فضول خرچی نہیں کرتی۔ انسان عقل مند ذی شعور ہونے کے باوجود فضول خرچی کرتا ہے، اور فضول خرچی کی اسلام میں جو ہے فضول خرچی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی اور دوسری فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتے۔ اپنی زندگی میں پانی کے اسراف سے کس طرح بچیں؟ بالخصوص مذہبی ادارے خود کو بطور آئیڈیل پیش کریں۔ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں ایسا سسٹم اپنانا چاہیے کہ بلا ضرورت پانی کا استعمال نہ ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ماحولی تحفظ کے لیے ہم کو مل کر کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پانی جیسی اہم نعمت کی فضول خرچی سے اللہ ہم کو بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔